قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے، اور دین آئیے اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہمارے مہمان خصوصی استاد الاساتذہ حضرت مولانا میزان احمد صاحب رشیدی دامت برکاتہم العالیہ، استاد اشرف العلوم رشیدی گنگو جو سرپرستی بھی فرما رہے ہیں اور صدارت بھی فرما رہے ہیں، حضرت بہت دور سے آئے، ان کے بیان کو سننا ہے۔ جتنے لوگ کھانے کے بعد ادھر ادھر منتشر ہیں وہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئے، انشاءاللہ وہ باتیں آج آپ کو سننے کو ملے گی جو میں وعدے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ حضرت سے بڑے ادب کے ساتھ میں التجا کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کے دل کو محظوظ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ گرامی قدر علماء کرام اور کافی دیر سے قربانی دینے والے، قریب اور بعید سے تشریف لانے والے، مہمانان مکرم، محلے کے رہنے والے حضرات، یہ آپ کا پروگرام کافی دیر سے چل رہا ہے اور مختلف حضرات نے بہت قیمتی باتیں ہمیں بتائی اور ہم نے سنی۔ تھوڑی آواز زیادہ ہو رہی ہے، اب تو رات کا وقت ہے، تھوڑی آواز بھی دور تک جائے گی نا، کم کر دو۔ بہت قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئی۔ یہ ان حضرات کی محبت، مولوی تبارک حسین صاحب اور دیگر کمیٹی کے حضرات کہ انہوں نے بندے کو یاد کیا۔ تیزی ہے کیا؟ چھوڑ دو۔ یہ مکتب انہوں نے قائم کیا ہے۔ مکتب میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں کیا، اور یہاں تعلیم کس چیز کی دی جاتی ہے؟ مکتب یہاں ہو یا کہیں اور ہو، مدرسہ یہاں ہو یا کہیں اور ہو، ان میں بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ایک بات، قرآن پاک جو بچے پڑھتے ہیں، یہ قرآن پاک کا پڑھنا کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ مولوی تبارک نے ایک جملہ کہا، ہو سکتا ہے ان کی یہ بات صحیح ثابت ہو جائے کہ کچھ باتیں میرے استاد ایسی کریں گے کہ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ سننے کو مل رہی ہوں۔ یہ بات جو علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے ان کے اعتبار سے تو نہیں ہو سکتی کہ وہ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں، مگر کوئی نہ کوئی تو مجمع میں ایسا ہوگا جو پہلی مرتبہ سنے گا کہ بات ان کی صحیح ہو جائے گی۔ یہ قرآن پاک جو ہم پڑھتے ہیں یا کوئی بھی پڑھتا ہے، یہ قرآن پاک کا پڑھنا یہ کتنی بڑی دولت ہے، اور یہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اور یوں سمجھو کہ یہ علم الہی ہے، اور علم الہی صفت الہی ہوتی ہے، علم الہی صفت الہی ہوتی ہے، اور صفت کا موصوف سے تعلق ہوتا ہے۔ صفت کا موصوف سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا تعلق بھی رب سے ہے، اس کا تعلق بھی رب العالمین سے ہے، اسے بقا ہے، اس قرآن پاک کو بھی بقا ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو اس کی صفت ہے، اسے فنا نہیں، اس کو بھی فنا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اس کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کو فنا ہے نہ اس کو فنا ہے، نہ اس کو زوال ہے نہ اس کو زوال ہے، وہ بھی باقی رہنے والی ذات ہے، یہ بھی باقی رہنے والا کلام ہے۔ پہلی بات تو
ایک بات اور بتا دوں، میرے مزاج کے حساب سے ایک چیز مجھے یہاں ایسی ملی جو کہیں کہیں ملتی ہے. وہ کیا؟ مجھے دیر میں بٹھانا اور وقت کم دینا. یہ میں بہت خوش ہوتا ہوں اس بندے سے جو وقت تنگ کر دے. بہت خوشی ہوتی ہے، واقعی راحت ملتی ہے. میں ویسے ہی نہیں کر رہا ہوں، آپ اس کو نہ سمجھیں کہ ہم پہ جو لفظ نہیں بولنا چاہیے کہ شاید کچھ کہہ رہے ہیں ہونا اس کے ضمن میں، اس کے اندر کچھ ہوگا. کوئی بات نہیں ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں. ہاں البتہ ایک بات، جو باتیں ہوئی قیمتی ہوئی، یہ میری بات ہے. آپ نے محبت میں دور سے بلایا. جس بات کو آدمی گھنٹے میں کہہ سکتا ہے میں سمیٹ دوں اس کو آدھ گھنٹے میں. یہ ایک میری محبت کی بات ہوئی. لیکن جو توفیق رب کی ہوگی، توجہ آپ اور آپ کی ہوگی، تو کچھ کہنے کا کچھ بتانے کا ارادہ ہے. دعا کریں کہ اللہ کرے میں صحیح سمجھا سکوں اور ہم سمجھ سکیں اور سب اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں. یہ قرآن پاک کس نے اتارا؟ اس کو اتارنے والے رب العالمین ہیں. جس پہ اتارا گیا وہ رحمت للعالمین ہے، اور جو لے کر کے آئے وہ جبریل امین ہے، اور جس چیز کو لے کر کے آئے وہ نور مبین ہے. اتارنے والے رب العالمین. اچھا، کتابیں اور بھی اتری اور یہ قرآن پاک بھی ہے. اس میں اور ان میں فرق یہ بھی ہے. فرق کیا ہے؟ اور کتابیں پہلے زبان پر اتری پھر دل میں اتری. پہلے مجھے آپ یہ بتاؤ، اب تک میں نے جو الفاظ بولے ان کے سمجھنے میں آپ حضرات کو دقت تو نہیں ہوئی کچھ؟ بس یہی بات. اچھا ایک بات اور کہہ دوں. ایک تو بغیر مانگے مجھے ایک چیز مل گئی، ایک میں آپ سے مانگ لوں. بولتے نہیں، دے دیں گے نا؟ سب سے تو نہیں. آپ پہ تو بڑا اللہ، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں اور یہ علماء کرام ہیں، ان سے تو میری مراد نہیں ہے. لیکن کوئی اگر ان میں سے میرا ساتھی بن جائے، میں ویسے بھی چھوٹا سا آدمی ہوں، کرسی انہوں نے بڑی بچھائی ہے، ویسے بھی یہ خالی پڑی ہے. مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور وہ سپورٹ کیا ہے کہ میں جب کبھی کبھی بولوں تو میری بات کو پورا کرنے میں میرا ساتھی بن جانا. بس اتنا سا مطالبہ ہے. ٹھیک ہے جی؟ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. نہیں، وہ بھی ان بچوں سے تو خیر ہے، ان پہ تو میرا زور بھی جم سکتا ہے، اور پہ تو کوئی زور کی بات ہی نہیں، اور سے تو مطالبہ ہی نہیں میرا. اور کتابیں پہلے زبان پر اتری پھر دل میں آئی، مگر یہ کتاب وہ کتاب ہے جو پہلے دل پہ اتری پھر زبان پہ آئی. دل بھی کس کا، دل بھی کس کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. دل کس کا؟ سرکار دو عالم. سمجھ جا ہے نا. یہ ان کے حساب سے آپ کے حساب سے کچھ نہیں. بچے پڑھ کے آئے، یوں کرا تھا جی جو کتاب میں آپ سے پڑھ کے آؤں آج ہی یاد آ جائے گی، تو میں اس کو یوں کرا سمجھ جاتا ہوں. جب یہ یاد کرنا ہی چاہتا ہے کتاب کو، استاد کتاب پڑھاتا ہے، سختی کرتا ہے نا، کبھی تنبیہ بھی کرتا ہے، کبھی پٹائی بھی کرتا ہے. پٹائی تو یہاں نہیں ہو سکتی، لیکن کم سے کم کچھ نہ کچھ تو یاد آنا چاہیے نا. جب اس کی تمنا یہ تھی. دل بھی کس کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کو چھونا بھی ثواب. سمجھ کے پڑھو تو ثواب، وضو کے ساتھ پڑھو تو ثواب، بغیر وضو کے پڑھو تو ثواب، زبانی پڑھو تو ثواب، دیکھ کے پڑھو تو ثواب، نماز میں پڑھو تو اور بھی زیادہ ثواب، رمضان میں پڑھے تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ رب کا کلام ہے، اس سے برکت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بچے جو مکتب میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ ہم گھروں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے، اللہ سب کے ہیں، اللہ تو سب کے ہیں نا. اور ایک بات میں آپ کو یہی بتا دوں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ گنہگار نہیں
نہیں ہے, یہ تو کیا صاحب سب کے سب گنہگار ہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گنہگار نہیں ہوں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا. اگر ہمارے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو لوگ بات کرنے کو تیار نہ رہیں. ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں, سب کے سب گنہگار ہیں, کوئی ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ گنہگار نہیں ہے. مگر اللہ سے اگر معافی مانگیں گے, آنسو بہائیں گے, اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے اور وہی معاف کرنے والا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. ایک بات بتا دوں, استغفار کا تذکرہ آ گیا. استغفار کے بارے میں ایک بات آپ یاد رکھیں مولا تبارک, نبی کے وجود سے جو برکت حاصل ہوتی ہے, کیا کہا میں نے, نبی کے وجود سے جو برکت حاصل ہوتی ہے, دوسری چیز وہ کیا ہے جس سے وہی برکت حاصل ہوتی ہے جو نبی کے وجود سے حاصل ہوتی ہے. نبی کے وجود سے کیا حاصل ہوتا ہے, دلیل سے سنیے. مولا تبارک نے مجھے بتایا, یہاں ماشاءاللہ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور بات جو ہے علمی بات اگر ہو تو اس کو پسند کرتے ہیں. میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ بات علمی انداز پر ہو جائے اور دلیل کے ساتھ ہو جائے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. آیت کا ترجمہ یہ ہے, اے نبی جب تک آپ ان میں ہیں اللہ تعالیٰ امت کو عذاب نہیں دیں گے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. خلاصہ یہ کریے آپ کہ جب تک دنیا میں تھے عذاب نہیں آتا تھا, عذاب ٹلتا تھا. نبی کے وجود کی وجہ سے عذاب سے بچاؤ ہے, یہ نبی کے وجود کی برکت تھی. دوسری چیز جس کی وجہ سے عذاب سے بچاؤ ہے اور جس کی وجہ سے عذاب ٹلتا ہے وہ استغفار ہے. آپ کہو گے دلیل دو مولانا, آپ کہو گے دلیل دو. ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے. تو نبی کے وجود کی وجہ سے عذاب ٹلتا ہے, استغفار کی وجہ سے بھی عذاب ٹلتا ہے. اب جن چیزوں کی وجہ سے عذاب ٹلتا ہے وہ دو, ایک نبی کا وجود, ایک استغفار. ایک ہمارے پاس نہیں ہے, ایک بچی ہے, وہ ہے استغفار. نبی کا وجود تو نہیں ہے, استغفار کریں گے نا بھائی صاحب. استغفار کے بڑے فائدے ہیں, استغفار کے بڑے فائدے ہیں. حضرت حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں, مجھے کوئی وظیفہ بتا دو. حضرت نے کہا کہ کیا کرو, استغفار کرو, استغفار کرو. ایک اور آیا, ایک اور, اس نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی. حضرت کوئی وظیفہ بتا دو. آپ نے کہا استغفار کرو. ایک اور آیا, اس نے کہا قرض میں پیٹھ میری دبی ہوئی ہے اور لوڈ بہت ہے قرضے کا, مجھے کوئی وظیفہ بتا دو میرا قرضہ دور ہو جائے. آپ نے کہا استغفار کرو. ایک اور آیا, اس نے کھیت کی, کیار کی پریشانی بیان کی, باغات کی پریشانی بیان کی. آپ نے اس کو بھی کہا کہ استغفار کرو. ایک نے اولاد کی پریشانی بیان کی, آپ نے اس کو بھی کہا کہ استغفار کرو. بہرحال ایک بات بیچ میں یاد آ گئی, اولاد کا حقوق, ماں باپ اولاد سے اپنا حق مانگتے ہیں, مگر ہم یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ جس طرح ماں باپ کے اولاد پر حقوق ہیں, اولاد کے بھی ماں باپ پر حقوق ہیں. ماں باپ اولاد کے حقوق کو ادا کر رہے کہ نہیں کر رہے. جس طرح ماں باپ اپنی اولاد سے حق کو مانگتے ہیں, اولاد کے بھی حقوق ہیں. ہم کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ بھی سوچ لیا کریں ہم ان کے حقوق کو ادا کر رہے کہ ادا نہیں کر رہے ہیں. بلکہ تعلیم تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ ماں باپ کے اولاد پر اتنے حقوق نہیں ہیں اولاد کے ماں باپ پر جتنے حقوق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 80 سے زیادہ اولاد کے ماں باپ پر حقوق ہیں, 80 سے زیادہ اولاد کے ماں باپ پر حقوق ہیں. ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرے حق کو ادا کرنے والی ہو, لیکن ہم یہ غور کر لیں کہ ہم ان کے حقوق کو بھی ادا کر رہے ہیں کہ ادا نہیں کر رہے ہیں. اچھا, بہت سے نوجوان کہتے ہیں جی کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی, کاروبار کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں.
कोई बात बता दो कि कारोबार आगे बढ़ जाए। औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत किया करें, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे तब देखो कारोबार कैसे चमकता है। माँ बाप पर हुक्मरानी करेंगे, माँ बाप पर हुक्म चलाएंगे और यूँ कहेंगे कारोबार यहाँ आगे नहीं बढ़ता, भला कारोबार आगे कैसे बढ़ेगा। एक बच्चा क्या कहता है मदरसे में स्कूल में जाने वाला कि अम्मी सुबह को मेरे दोस्त आ रहे हैं और 8 दोस्त हैं, 8 बजे आएंगे, नाश्ता तैयार करना है, ये आइटम होने चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए और टाइम पे नाश्ता तैयार होना चाहिए। और ये बात करता है, अरे बंदे खुदा के तू ये तो देख ले, तू हुक्म किस पे चला रहा है कि वो अम्मी है कि नौकरानी है। घर में बर्ताव जब इस तरह का होगा, घर में बर्ताव जब इस तरह का होगा, कारोबार आगे कैसे बढ़ेगा। माँ बाप की खिदमत किया करें, फिर देखो कारोबार आगे कैसे बढ़ता है। एक बच्चा, मैं कहा महाराज ये बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, मकातिब में पढ़ते हैं, ये कुरान पाक को पढ़ते हैं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कुरान पाक को पढ़ना कितनी बड़ी दौलत है, इसको तो देखना भी सवाब है। एक बात हमने सुनी होगी मौलाना उलमाए किराम के फरिश्ते रुकू में हैं, फरिश्ते सजदे में हैं, फरिश्ते तस्बीह में हैं, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। फरिश्ते रुकू में हैं, फरिश्ते सजदे में हैं, मगर कभी हमें किसी ने ये भी बताया कि फरिश्ते तिलावत करते हैं। सवाल समझ में आ रहा? हमें कभी किसी ने ये बताया कि फरिश्ते तिलावत करते हैं? अगर किसी के इल्म में हो तो हमें बताना, हमारे इल्म में नहीं है कि फरिश्ते तिलावत करते हैं। अगर किसी के इल्म में हो तो बताना, हमारे इल्म में नहीं है कि फरिश्ते तिलावत करते हैं। मैं हाँ, आप कहोगे हो सकता है कोई तुम में से कहे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रमज़ान में आया करते थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ दौर फरमाया करते थे, बस ये शराफत किसी फरिश्ते को हासिल है, इसके अलावा कोई और फरिश्ता तिलावत करता हो हमारे इल्म में नहीं है। मैं यूँ बता रहा हूँ कि कुरान पाक को पढ़ना ये वो दौलत है जो अल्लाह ताला ने इंसानों को दी है, फरिश्तों को ये दौलत नहीं मिली है। कुरान पाक को पढ़ना ये वो दौलत है जो अल्लाह ताला ने इंसानों को दी है, फरिश्तों को दौलत नहीं मिली। ये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, हम इनको मामूली ना जाने, इनका मकाम कोई मामूली मकाम नहीं है, इनके वालिदैन का मकाम भी मामूली नहीं है। आपने सुना होगा बच्चा हाफिज कुरान होता है, क़यामत में उसके सर पे ताज रखकर जो उसका एजाज किया जाएगा वो ताज कैसा होगा, और वो ताज किन लोगों के सामने और किस मजमे की मौजूदगी में और किन के मौजूद होते हुए उसके सर पे रखकर इन बच्चों के वालिदैन की इज्जत को बढ़ाया जाएगा। उस वक्त वहाँ कौन कौन होंगे, थोड़ा सा एक मिसाल के जरिए से मैं बात को ग्राउंड बनाकर पेश करना चाहता हूँ, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगी। अगर एक बच्चे किसी को आदमी को हाकिम बनाया जा रहा हो और एक मुल्क के लोग वहाँ मौजूद हों और सब अरकान पार्लियामेंट भी हों और उनकी मौजूदगी में उसकी ताजपोशी हो रही हो, बताओ उसके लिए इज्जत की बात है कि नहीं है। और अगर किसी को 2 मुल्कों की मौजूदगी में उसकी ताजपोशी हो रही हो, बताओ इसके लिए और बड़े एजाज की बात है कि नहीं। और अगर 3 मुल्कों का किसी को बादशाह बनाया जा रहा हो और उनकी मौजूदगी में ताजपोशी हो रही हो, बताओ उसके लिए जितने इज्जत की बात पहले 2 के लिए है, इसके लिए उससे भी बड़ी इज्जत की बात है। और अगर किसी को सारी दुनिया का बादशाह बनाया जा रहा हो और सारी दुनिया के लोग मौजूद हों, अरकान पार्लियामेंट मौजूद हों, खास अवाम मौजूद हों, उनकी मौजूदगी में उसकी ताजपोशी हो रही हो, बताओ उसके लिए इज्जत की बात है कि नहीं है। इन हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पर जब ताज रख कर के इनका एजाज किया जाएगा, इनकी इज्जत की जाएगी, वहाँ कौन होंगे, वहाँ अव्वलीन होंगे, वहाँ आखिरीन होंगे, वहाँ अंबिया होंगे, वहाँ फरिश्ते होंगे, वहाँ हक ताला होंगे। इन सब की मौजूदगी में हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पर ताज रख कर के उसकी इज्जत की जाएगी। जब वालिदैन का मकाम जो उसके कुरान पाक को हिफ्ज कराने का जरिया बने हैं, जब उनका मकाम इतना है तो खुद हाफिज कुरान का मकाम कितना होगा हम खुद ही अंदाजा लगा लें। तो इन गलियों में घूमने वाले बच्चे इनको मामूली ना जाने, इनको मामूली। एक वजीर था जो मदरसे के बच्चों को वैसे ही समझता था भाई इनको कुछ पता नहीं है, बादशाह को यही बात बार बार कहता था। बादशाह कहता था वजीर खामोश हो जा, रहने दिया कर, रहने दिया कर, रहने दिया कर, क्या बात है हर वक्त तू यही बातें करता है, इन बच्चों को पता नहीं। मगर वजीर तो यही बात कहता था। बादशाह ने, वजीर ने एक दिन असर बाद बच्चे जा रहे थे, वही बात छेड़ दी। बादशाह ने कहा कि बच्चे को बुलाओ। बच्चे को बुलाने के बाद बादशाह ने कहा, वजीर ने पूछा कि इनसे सवाल करो। इनसे सवाल करने के बाद कि ठीक है चल जाएगा पता ये मदरसा पढ़ने वाले बच्चे क्या पढ़ते हैं। बादशाह से वजीर ने सवाल किया कि इस हौज के अंदर कितना पानी है। एक तालिब इल्म से सवाल किया। सवाल किसे? बाज तालिब इल्म बहुत ज़हीन होता है,
بعض طالب علم ایک بچہ تھا مدرسے میں پڑھتا تھا, اس کا ابا بیچارہ کاروبار کرتا تھا. ایک دن بادشاہ نے ابا کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد پوچھا کہ روزے کے اندر کتنے فرض ہیں, وضو کے اندر کتنے فرض ہیں, نماز کے اندر کتنے فرض ہیں. جواب ابا کے پاس نہیں تھا. نہ وضو کے فرائض اسے یاد تھے, نہ غسل کے فرائض اسے یاد تھے, نہ نماز کے فرائض اسے یاد تھے. بادشاہ نے اس کے ابا سے پوچھا کہ بتا 1 کلو سرسوں میں کتنا تیل نکلے گا. اس نے حساب لگا کے بتا دیا. بادشاہ نے پوچھا کہ بتا آدھی کلو سرسوں میں کتنا تیل نکلے گا. اس نے حساب لگا کے بتا دیا. بادشاہ گھٹاتا گیا, وہ بتاتا گیا. بادشاہ گھٹاتا گیا, وہ بتاتا گیا. بادشاہ گھٹاتا گیا, وہ بتاتا گیا. بادشاہ نے پوچھا کہ 10 گرام سرسوں میں کتنا تیل نکلے گا. اس نے بتا دیا. بادشاہ نے پوچھا کہ سرسوں کے ایک دانے میں کتنا تیل نکلے گا. اس نے سرسوں کے دانے کو انگلی کے ناخون پر, انگوٹھے کے ناخون پر رکھا اور دانے کو پھوڑ دیا. اور پھوڑنے کے بعد جو تیل نکلا تھا اس تیل سے انگوٹھے کے ناخون کو تر کیا اور تر کرنے کے بعد یہ بتا دیا کہ 1 دانے سے اتنا تیل نکلے گا. بادشاہ نے اس باپ کو قید میں ڈال دیا. بچہ شام کو انتظار کرتا ہے, میرا ابا کہاں چلے گئے, میرے ابو کہاں چلے گئے. کسی نے بتایا کہ بادشاہ نے ان کو قید میں ڈال دیا ہے. بچہ ہونہار تھا, بچہ سمجھدار تھا. جو وہاں کے آداب ہوں گے, جو وہاں کے اصول ہوں گے, جو وہاں کے ضابطے ہوں گے, جو وہاں کا دستور ہوگا, جو وہاں کا قانون ہوگا, ان سب کو اپناتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں چلا گیا. بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت, کہ ہاں بیٹا کون ہو, کہاں سے آئے ہو. پورا ایڈریس بتا دیا, پورا پتہ بتا دیا, کیوں آئے ہو. بادشاہ سلامت میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے ابا کو قید میں ڈال دیا ہے. کہ ٹھیک ہے, ہاں تیرا ابا کو قید میں ڈالا ہے. بچے نے پوچھا بادشاہ سلامت مجھے یہ تو بتاؤ کہ قید میں کیوں ڈالا ہے. میں اپنے باپ کے قصور کو جاننا چاہتا ہوں, اپنے باپ کی غلطی کو جاننا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا کہ اس کو دنیا کی معلومات تو اسے بہت ہے, مگر دین کی معلومات اس کو نہیں ہے. میرے واقعے کو سن کر نتیجہ یہ نکالنا, جیسے ہم ماں باپ اپنے بچوں سے اپنے حق کو مانگتے ہیں, بچوں کے حق کو بھی ادا کر رہے کہ نہیں ادا کر رہے. بچے کا حق یہ ہے کہ نام اچھا رکھا جائے, بچے کا حق یہ ہے کہ دینی تعلیم سے اس کو آشنا کرا جائے. ایمان مقدم, مذہب مقدم, دنیاوی تعلیم حاصل کر لو, کوئی منع نہیں کرتا, مگر دین مقدم, ایمان مقدم, مذہب مقدم. ان چیزوں کے اندر مضبوطی ہم حاصل کر لیں, ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ دینی تعلیم حاصل کرانا یہ ماں باپ پر بچوں کا حق ہوتا ہے. ہم اس کو ادا کر رہے نہیں ادا کر رہے. جو ادا کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, جو ادا نہیں کر رہے وہ اس کی طرف توجہ دیں گے نا بھائی انشاءاللہ. بادشاہ نے پوچھا کہ تیرا ابا کو دنیاوی معلومات تو بہت ہے اور دین کی معلومات بالکل نہیں ہے. بچے نے پوچھا بادشاہ سلامت مجھے یہ تو بتاؤ میرے ابا سے آپ نے کیا پوچھا. کہ آپ کے ابا سے وضو کے فرائض کو پوچھا, وضو کے فرائض اسے یاد نہیں. آپ کے ابا کو غسل کے فرائض کو پوچھا, غسل کے فرائض اس کو یاد نہیں. اور کیا پوچھا, یہ چیزیں پوچھی اسے یاد نہیں. پھر اور کیا پوچھا کہ دنیاوی حساب کے اندر بہت ماہر ہے. ہم نے 1 کلو سرسوں میں پوچھا کتنا تیل نکلے گا, اس نے فوراً بتا دیا. ہم نے پوچھا کہ اس سے آدھی کلو میں کتنا نکلے گا, اس نے فوراً بتا دیا. حتیٰ کہ ہم گھٹاتے گئے, وہ بتاتے گئے, ہم گھٹاتے گئے, وہ بتاتے گئے. سرسوں کے دانے میں کتنا تیل نکلے گا یہ بھی اس نے بتا دیا. ہم نے غسل کے فرائض پوچھے تو اسے یاد نہیں ہے. اسے یاد ہے دنیاوی معلومات تو اس کو بہت ہے, دین کی معلومات اس کو بالکل نہیں ہے, اس لیے ہم نے اس کو قید میں ڈالا ہے. بتاؤ بادشاہ نے صحیح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. بول بول, نہیں بولتا ہے. کہاں گیا وہ طاہر. کوئی بات نہیں بول سکتا ہے, بتا. ارے بول. میں ان سے تو نہیں پوچھ سکتا, میرے بڑے ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, یہ علماء کرام ہیں, ان سے نہیں پوچھ سکتا. یہ بچے بیٹھے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں, میرے حساب سے بچے ہی ہیں, آپ کے حساب سے علماء, آپ قدر کیجئے اور فائدہ اٹھائیے. دیکھو مسجد میں ہو یا مکتب میں ہو, ہم مسائل امام صاحب سے پوچھیں گے, وہ کتاب دیکھیں گے, ان کی ذمہ داری ہے مسئلہ صحیح بتائیں. ہم نے ایک مسئلہ پوچھا, انہوں نے اس مسئلے کو دیکھنے کے واسطے 10 مسائل ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزریں گے, ان کے علم میں اضافہ ہوگا اور ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں دین کی بات کا علم ہوگا, ہمارے گھروں میں بھی دین آوے گا, ہماری معلومات میں بھی دین آوے گا, ہمیں بھی دین کا پتہ چلے گا. اس طرح معاملہ دونوں کا آپس میں ہمدردی کا ہوگا. ہم ان سے پوچھ کے چلتے رہیں گے, وہ کتاب دیکھ کے ہمیں بتاتے رہیں گے, فائدہ ہم کو بھی ہوگا, فائدہ ان کو بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی بات. تو میں کیا کہہ رہا تھا, بادشاہ نے صحیح کیا نا. کس کو قید میں ڈالا, کس کو قید میں, تم تو نہ بولو امام صاحب ہے نا, کس کو قید میں ڈالا ہے. ابا کو قید میں ڈال دیا نا ابا کو, اور یہ کہہ رہے کہ بالکل صحیح کیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کی بات صحیح ہوگی, جب میں کہہ رہا ہوں وہ بات صحیح ہوگی, فیصلہ خود ہی کر لینا, اور فیصلہ یہ بھی کر لیں گے.
बच्चे ने पूछा मेरे बाप का कसूर बताओ क्या है। बादशाह ने फिर वही बात लौटाई, दीन की मालूमात इसको बिल्कुल नहीं है। बच्चे ने कहा बादशाह सलामत, अगर मेरे अब्बा ने तवज्जो 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 अगर मेरे अब्बा ने दीन के बारे में आपको मालूमात नहीं दी, तवज्जो, दीन के बारे में आपको मालूमात नहीं दी, इसमें कसूर मेरे बाप का नहीं है बल्कि मेरे बाप के बाप का है। बोल, बोलता क्यों नहीं, बोल। कसूर मेरे बाप का नहीं है, मेरे बाप के बाप का है, मेरे दादा का है। अगर मेरा दादा मेरे अब्बा को मकतब में भेजता, मस्जिद में भेजता, मदरसे में भेजता, किसी मुअल्लिम के पास जाता, किसी उस्ताद के पास जाता, किसी के पास जाके कायदा पढ़ता, किसी के पास जाके दीनी तालीम का रिसाला पढ़ता, वो उसे बताते वुजू के फराइज ये हैं, गुस्ल के फराइज ये हैं, नमाज के फराइज ये हैं, रोजे के फराइज ये हैं। तो अगर मेरे अब्बा ने आपको दीन के बारे में मालूमात नहीं दी तो इसमें कसूर मेरे अब्बा का नहीं है बल्कि मेरे अब्बा के अब्बा का है। तवज्जो, हाँ मान लूंगा कसूर, अपने अब्बा के कसूर को मानूंगा, 1 बार नहीं 10 बार मानूंगा, 10 बार नहीं 20 बार मानूंगा, 20 बार नहीं 50 बार मानूंगा, 50 बार नहीं 100 बार मानूंगा। अपने अब्बा के कसूर को आप मेरे से दीन के बारे में पूछें, मैं आपको बताऊंगा वुजू के फराइज कितने हैं, गुस्ल के फराइज कितने हैं, नमाज के फराइज कितने हैं, रोज़ों के फराइज कितने हैं। अगर जवाब मैंने ना दिया तब कसूर होगा मेरे बाप का, लेकिन अगर मेरे बाप ने जवाब नहीं दिया इसमें कसूर नहीं है मेरे बाप का बल्कि मेरे दादा का है। बच्चा होशियार था, अपने अब्बा को छुड़ा के ले आया था। भाई आपका वक्त ज़ाया तो नहीं हो रहा, आपका वक्त ज़ाया तो नहीं हो रहा। दीनी तालीम की अहमियत, इसका उन्वान आपने डाल रखा ना, तालीम की अहमियत क्या होती है। मुझे इस पे आना है, थोड़ा सा आप याद दिलाते रहना कि आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे याद दिला देना, मैं नाराज़ नहीं होने का। मेहमान हाफिज़ साहब को रमज़ान में अगर कोई लुकमा 1 मरतबा गलत दे दे तो मुसल्ले पे खड़े होकर हाफिज़ साहब बरसते हैं, तूने गलत क्यों बता दिया। अरे तू रोज़ाना 5 मरतबा टकता है, जब तुझे भूल 5 मरतबा हो सके तो अगर सुनने वाले को 1 मरतबा हो गई तो कौन सी बात हो गई, क्या ज़रूरत है कुछ कहने की। तू बड़ी उम्र का, वो छोटी उम्र का होता है आमतौर से। अच्छा लगता है मुसल्ले पे खड़े होकर उसे डांटना, वो भी किसी के औलाद है, हमारे मेहमान है, हमारे मेहमान है, याद होना चाहिए पक्का। कमाल की बात तो तेरी ये थी कि दिन में पारा इतना पक्का याद करता, अगर वो गलत दे रहा था सुन लेता, लुकमा ना लेता, ये था कमाल। ये थोड़ा इसके घर जाके लड़ना, अरे तूने रात क्यों बोल दिया, कौन सी कोई तनख्वाह कम हो गई अल्लाह के बंदे, हाँ वही इंसान है, भूल हो जाती है, इसमें क्या लड़ने की बात है, उसके घर पे जाके लड़ने की बात क्या है। तो खैर मैं क्या कह रहा था, बच्चा होशियार था ना, वजीर ने बुलाया था, मैं यही था, यही से बात कटी थी ना, वजीर ने बुलाया। वो हाँ जिम्मेदारी ये होती है लुकमा देने वाले की, तो वो दौर कर ले और सही बताए, उसकी नीयत भी ये हो कि कुरान पाक सही पढ़ा जाए, उसकी नीयत कोई और नहीं रहनी चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी तो हर एक की है, इमाम की भी जिम्मेदारी है, मुक्तदी की भी जिम्मेदारी है। इमाम साहब गायब हो जाए तो मुक्तदी सब कहते हैं पता नहीं इमाम साहब कहाँ चले गए थे, रकातों में बहुत भूल होती है, लेकिन जब मुक्तदी गायब हो जाते हैं तो उसका असर इमाम पर भी पड़ा करता है, उसका असर इमाम पर भी पड़ा करता है। मुक्तदी हाजिर रहेंगे, इमाम भी हाजिर रहेगा, वो हम में से है, कोई और तो नहीं है, वो भी तो इंसान ही है। जब भूल हमें हो सकती है तो उसको भी हो सकती है। खैर मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि वजीर ने कहा कि बादशाह ने कहा वजीर को, ए वजीर सवाल कर बच्चे से, हर वक्त तू यही बात करते रहता है। वजीर ने पूछा, ए मुन्ने क्या बात है वजीर साहब, कि इस हौज के अंदर कितना पानी है। क्या कहा, हौज के अंदर कितना पानी है। बच्चे ने कहा वजीर तुम्हारा सवाल ही गलत है। बच्चे ने क्या कहा, सवाल ही गलत है। क्यों? कि वजीर साहब पहले ये बताइए वो पैमाना कौन सा है जिससे आप हौज के पानी को नापेंगे। दिक्कत तो नहीं हो रही, नींद तो नहीं आ रही, कोई किस्सा सुना दूं क्या नींद को भगाने के वास्ते। नींद आ रही, आ तो नहीं रही ना। वो एक कंजूस था, क्या था, किसी बादशाह के यहाँ चला गया। कहाँ चला गया? और उसने अशार पढ़े, बादशाह ने कुछ नहीं दिया। बादशाह ने, अब वो बादशाह उसको खाली वापस कैसे करे, इसमें भी तौहीन थी बादशाह की। तो बादशाह ने सोचा इससे कोई सवाल कर लो, बात सवाल की चल रही ना, इससे कोई सवाल कर लो। सवाल भी ऊट पटांग, जानो ऊट पटांग, जिसको सर है ना पैर, वैसा सवाल कर लो। सवाल भी इससे कर लो, ना सवाल का जवाब दिया जाएगा ना कुछ देना पड़ेगा।
मगर बाज लोग बहुत तुरंत बुद्धि होते हैं, जानते भाई, तुरंत बुद्धि, उनका दिमाग बहुत तेज होता है, उनका दिमाग बहुत तेज। बादशाह ने क्या सवाल किया? बादशाह ने सवाल किया, ए शायर, कि जी हाँ बादशाह सलामत, ये बता कि तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? कोई सवाल है? अरे भाई कोई सवाल है? अब शायर ने सोचा अशार पढ़े, देना इसको कुछ है नहीं, इसके ये बहाना बना रहा है कि कुछ देना ना पड़े और शायर साहब पहले वापस चले जाएं। शायर जो था बहुत तेज दिमाग का था। शायर ने फौरन जवाब घड़ दिया और ये कहा, देखो उसका दिमाग देखो आप, कि ए बादशाह सलामत, मेरी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आप माल बहुत तकसीम करते हैं, देता कुछ नहीं था। समझ में आ रहा कुछ? नींद तो नहीं आ रही ना? आप माल बहुत देते हैं ना, और मुझे देते हैं, इसे देते हैं। आप माल तकसीम बहुत करते हैं और मुझको देते हैं, मैं लेता हूं बार बार, तो मेरी हथेली के बाल साफ हो गए माल लेते लेते। अब बादशाह ने सोचा, शायर ने तो इसका ही जवाब घड़ दिया, ये तो कमाल के दिमाग का आदमी है। फौरन बादशाह ने क्या कहा, अच्छा तूने ये तो बता दिया कि तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है, बादशाह तू ये भी बता कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है, बादशाह की हथेली में। शायर ने सोचा एक सवाल का जवाब देके कुछ बात बनी थी, इसने दूसरा सवाल कायम कर दिया। बादशाह शायर ने फौरन कहा कि बादशाह सलामत, मेरी हथेली के बाल साफ हो गए लेते लेते और आपकी हथेली के बाल साफ हो गए देते देते। आप चूंकि देते बहुत है, करता कुछ नहीं था, वो तो शायर है जो कह रहा, आपकी हथेली के बाल साफ हो गए देते देते और मेरी हथेली के बाल साफ हो गए लेते लेते। तवज्जो। बादशाह ने कहा, अच्छा लोगों की हथेली में बाल क्यों नहीं है? तूने ये तो बता दिया कि तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं, लेकिन लोगों की हथेली में बाल क्यों नहीं? आसनसोल वालों, मजा आएगा, मजा आएगा ना? हाँ, उसने जवाब क्या दिया कि मेरी हथेली के बाल साफ हो गए लेते लेते और आपकी हथेली के बाल साफ हो गए देते देते, और लोगों की हथेली के बाल साफ इसलिए हो गए इनको कुछ मिला नहीं, ये हाथ मलते रह गए, इनको कुछ मिला ही नहीं, इनको कुछ मिला ही। फौरन सवाल भी ऊट पटांग, मगर जवाब फौरन दे दिया। बाद लोग वो तुरंत बुद्धि होते हैं, बच्चा भी बहुत दिमागदार था। किसी सवाल का जवाब देना कोई आसान होता है भाई? बताओ, बाद मर्तबा सवाल का जवाब देने से वजीर का ओहदा मिल जाता है। क्या कहा मैंने? कहीं और हो गया? बाद मर्तबा सवाल का जवाब देने से, आगे बात पूरी करो ना, मुझे पता चले कि यही हो तुम। बाद मर्तबा सवाल का जवाब देने से वजीर का ओहदा मिल जाता है। एक बात मैं थोड़ा ठहर के कहने पर इसलिए मजबूर हूं ताकि बात समझ में आ सके। अच्छा मैं बोलता रहूं और बात समझ में ना आए ये अच्छा है, या थोड़ा ठहर के बात कह दूं और बात समझ में आ जाए ये अच्छा है? बोलो भाई बोलो। इतना तो आपसे बुलवा सकता हूं ना, बहरहाल मेहमान तो आप ही का हूं मैं, किसी और का तो नहीं हूं ना। सुनो, एक मर्तबा हिंदुस्तान के बादशाह के पास एक खत आया सुपर पावर की जानिब से। क्या कहा मैंने? गालिबन ईरान की जानिब से। किस्सा, यहां हिंदुस्तान के बादशाह क्या लिखते थे? शाह जहां। तर्जमा इसका यह होता है दुनिया का बादशाह। थोड़ा मेरा साथी बन जाओ ताकि बात समझ में आ सके। शाह जहां का तर्जमा, और जो हिंदुस्तान का बादशाह होता है, बताओ वो दुनिया का बादशाह होता है या सिर्फ हिंदुस्तान का बादशाह होता है? तो शाह हिंद कहना चाहिए, इसका तर्जमा है हिंदुस्तान का बादशाह। तो सुपर पावर ने सवाल करके क्या सवाल किया? खत लिख करके सवाल किया कि आप सारी दुनिया के बादशाह नहीं हो, आप सिर्फ हिंदुस्तान के बादशाह हो, लिहाजा शाह हिंद लिखा करो, शाह जहां मत लिखा करो।
آپ سوال سمجھ میں آ رہا نا؟ شاہ ہند لکھا کرو، چونکہ شاہ ہند کا ترجمہ ہے ہندوستان کا بادشاہ، اور شاہ جہاں کا ترجمہ ہے ساری دنیا کا بادشاہ۔ آپ دنیا کے بادشاہ نہیں ہیں، آپ صرف ہندوستان کے بادشاہ ہیں۔ تو ہندوستان شاہ ہند لکھا کرو، شاہ جہاں کیوں لکھتے ہو؟ یا تو اس کا معقول جواب دے دو یا پھر شاہ جہاں لکھنا چھوڑ دو۔ جواب دے دوں یا چھوڑ دوں؟ اب آیا مزہ، اب آیا نا مزہ؟ دے دوں کہ چھوڑ دوں؟ کیوں نہیں دیتے؟ مرضی ہماری۔ کیوں نہیں دیتے ہو؟ مرضی ہماری۔ کس کو پریشان کریں گے؟ آپ کہہ دینا کہ آئندہ بلانا تو جان ملے گا۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ تو آپ سے محبت کی بات ہے نا؟ یہ بچے بھی آپ کے ہیں، جو یہ ہے کہ ہاں کوئی اور بھی، سب اپنے ہی بچے ہیں، مدرسہ میں جو بچے پڑھتے ہیں سب اپنے بچے ہیں، وہ کسی اور کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو سوال کیا کیا؟ یا تو شاہ جہاں لکھنا چھوڑ دو، ہے نہیں، شاہ ہند لکھا کرو، یا اس خط کا معقول جواب دو۔ جب بادشاہ کو خط پہنچتا ہے اور اس میں سوال یہ ہے کہ شاہ جہاں کیوں لکھتے ہو، شاہ ہند لکھا کرو، یا تو اس کا معقول جواب دو یا پھر شاہ جہاں لکھنا چھوڑ دو۔ بادشاہ نے قلم رو میں اعلان کرایا، بادشاہ نے قلم رو، جہاں تک اس کا قلم چلتا تھا، جہاں تک اس کی حکومت تھی، وہاں تک اس نے اعلان کرا دیا اگر کسی کے پاس اس کا جواب ہو تو وہ اس کا جواب دے۔ بادشاہ کے دربار میں بڑے بڑے وزیر بھی رہتے تھے، بہت موٹی تنخواہ لینے والے بھی رہتے تھے، بادشاہ کے قریب رہنے والے آدمی بھی تھے۔ ان سے پوچھا تم جواب دو، جواب ندارد، جواب ندارد، جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اب لوگوں نے سوچا بھئی یہ معاملہ کیا ہوگا، یہ تو عجیب و غریب سوال آ گیا، یہ تو عجیب و غریب سوال ہے۔ جب ان کے پاس پارلیمنٹ میں رہنے والوں کے پاس، بادشاہ کے قریب رہنے والوں کے پاس جواب نہیں تھا، تو اس نے اعلان کرایا کہ کسی کے پاس بھی اس کا جواب ہو تو اس کا جواب لکھ دے۔ ایک دیہاتی آدمی کا بچہ، ایک کاشتکار کا بچہ جو کسی گاؤں میں رہتا تھا، میں نے کیا بات کہی تھی، بعض مرتبہ کسی سوال کا جواب دینے پر وزارت مل جاتی ہے، یہ بات کہی تھی نا وزارت؟ ایک دیہات کا رہنے والا اور ایک گاؤں کا رہنے والا کاشتکار کا بچہ، اس بچے نے اس سوال کو کہا بادشاہ سلامت کیا بات ہے کہ بیٹا جواب سوال یہ ہے اور سپر پاور کی جانب سے سوال آیا ہوا ہے، اس کا جواب دینا ہے، آپ اس کا جواب دے دو۔ کہ بادشاہ سلامت جواب دے دوں گا میں، کہ جواب دے دو گے؟ کہ ہاں جواب دے دوں گا۔ اس بچے نے اس خط کا جواب تو انہوں نے سوال کیا تھا، اس سوال کا جواب لکھ دیا۔ سوال کا جواب لکھنے کے بعد خط سپر پاور کے پاس پہنچتا ہے، وہ جواب کو پڑھتے ہیں۔ جواب کے پڑھنے کے بعد میری بات کے سمجھنے میں دقت تو نہیں ہو رہی بھائی آپ کو؟ جواب خط پہنچتا ہے، خط کا جواب خط میں جو جواب لکھا تھا وہ جواب کو پڑھ لیتے ہیں۔ جواب کو پڑھنے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں، اور مطمئن ہونے کے بعد ادھر سے پھر خط آتا ہے، ادھر سے پھر خط آتا ہے۔ خط میں کیا لکھا ہے؟ خط میں لکھا تھا کہ جس آدمی نے یہ جواب لکھا ہے، توجہ توجہ، جس آدمی نے یہ جواب لکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کے ملک کا وزیر ہے، اگر یہ آپ کے ملک کا وزیر نہیں ہے تو اس کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم اسے اپنے ملک کا وزیر بنا دیں گے۔ بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ بھی سوال تھا، یہ بھی کیا تھا؟ سوال تھا۔ اور ایک سوال اس بچے سے کیا تھا، حوض میں کتنا پانی، مجھے لقمہ دے دینا کہ آپ کہاں بول رہے تھے، مجھے وہیں آنا ہے لوٹ کر مجھے، اور یہ بھی لقمہ دے دینا آپ نے سورت کون سی پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، مجھے وہاں آنا ہے، مجھے وہاں آنا ہے۔ اب وہ خط دوبارہ ہندوستان کے بادشاہ کے پاس آتا ہے، اور خط میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ وزیر ہے، چونکہ ایسی بات وزیر ہی کر سکتا ہے، ایسا جواب کون دے سکتا ہے؟ ملکوں کا وزیر ہی دے سکتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ وزیر ہے، اگر وزیر نہیں تو ہمارے پاس بھیج دو، ہم اسے ملک کا وزیر بنا دیں گے۔ بادشاہ نے کہا بھائی یہ معاملہ تو، اس سے پہلے بادشاہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ بیٹا تو نے جواب کیا لکھا ہے۔ اس کو لڑکے کو بلایا گیا اور لڑکے کو بلا کے پوچھا کہ بیٹا تو نے جواب کیا لکھا تھا۔ اس لڑکے کو پتا نہیں کہ سپر پاور میرے بارے میں کیا لکھ رہی ہے اور کیا کہتی ہے، وزیر بنانا چاہتی ہے کہ نہیں بنانا چاہتی، اسے کچھ پتا نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا تم نے جواب کیا لکھا تھا؟ عجیب سے لکھ دیا تھا۔ کیا لکھ دیا تھا؟ گاؤں کے آدمی عجیب سے لکھ دیا تھا، عجیب لکھ دیا تھا جو میری سمجھ میں آتا نہیں بھائی کہ جی مجھ سے کیا پوچھو، یہ جو موٹی موٹی تنخواہ لینے والے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں ان سے پوچھو نا، جواب یہ بتائیں گے۔ میں تو ایک ویسے گاؤں کا رہنے والا آدمی ہوں، ایک کاشتکار کا بچہ ہوں، میرے سے کیا پوچھتے ہو، ان سے پوچھو یہ جواب دیں گے۔
اگر جواب نہیں دیتے تو موٹے موٹے عہدے کیوں سنبھال رکھے ہیں؟ ان عہدوں کو چھوڑ دو، ان عہدوں پہ وہ آ جائے گا جو جواب دے گا۔ اب بادشاہ نے سوچا یہ تو معاملہ مشکل ہو گیا۔ پاس رہنے والوں کو پوچھا کہ تمہارے پاس اس کا جواب ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ خیر، لڑکے نے جواب کیا دیا؟ اس کے واسطے ماشاءاللہ جہاں آپ پہلے سے متوجہ ہیں اور میرے سے بھی زیادہ متوجہ ہیں تو تھوڑی سی توجہ میں اور چاہوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ سکے۔ جواب کیا لکھا تھا؟ جواب بھی عجیب و غریب تھا۔ سوال کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ کہ شاہ ہند لکھا کرو، شاہ جہاں کیوں لکھتے ہو؟ آپ ہندوستان کے بادشاہ ہو، دنیا کے بادشاہ نہیں ہو۔ یا تو شاہ جہاں لکھنا چھوڑ دو یا پھر معقول جواب دو۔ لڑکے نے جواب یہ لکھا تھا، یہ جو ہم حروف بولتے ہیں نا بزرگوں، ان کے کچھ نمبر ہوتے ہیں، یہ آپ اتنا مان لے کہ ہاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ مان لو جہاں میں ایک جیم ہے، ایک ہا ہے، ایک الف ہے، ایک نون ہے، یہ حروف ہیں، ان کے نمبر ہوتے ہیں۔ ایسے ہند کے اندر ہا ہے، نون ہے، دال ہے، ہاں کے بھی نمبر ہیں، نون کے بھی نمبر ہیں اور دال کے بھی نمبر ہیں۔ میں پتہ نہیں میں سمجھانے میں کامیاب ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک لفظ، اب تھوڑا سا دیکھو یہاں پر، ایک لفظ ہند ہے، ایک لفظ جہاں ہے، ٹھیک؟ جیم کے نمبر اب جد 3 جوڑو آپ، مجھے آواز آیا تو اچھا رہے گا، مجھے اچھا لگے گا، مجھے سپورٹ ملے گی۔ جہاں جیم کے 3، اب جد حوض، ہا کے 5، کتنے ہو گئے؟ شاباش، ارے واہ، کمال کی محبت ہے۔ جیم کے 3، ہا کے الف کا 1، 9، شاباش، آپ سلامت رہیں۔ نون کے 50، 59، ارے واہ۔ اب ہند کے دیکھیے، کس کے دیکھیے؟ ہا کے ابھی بتانا 5، نون کے 50، 55 اور دال کے 4۔ جہاں کے نمبر جتنے ہیں، کہو جہاں کے نمبر جتنے ہیں ہند کے نمبر اتنے ہیں۔ جہاں کے نمبر جتنے ہیں ہند کے نمبر 2 لفظ ہیں، نمبر میں دونوں برابر ہیں۔ اب شاہ کے ساتھ جوڑنے کی بات ہے۔ شاہ ہند شاہ جہاں نا، اب جتنے نمبر جہاں کے اتنے نمبر ہند کے۔ اب شاہ کے ساتھ چاہے تو جہاں کو جوڑ دو چاہے ہند کو جوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا ہند کو، جوڑ دیا جہاں کو، اور بجائے شاہ ہند کہنے کے شاہ جہاں کہہ دے تو کیا حرج ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بات سمجھ میں آئی؟ جہاں کے نمبر جتنے ہیں ہند کے نمبر اتنے ہیں۔ اب شاہ کے ساتھ جوڑنے کی بات ہے، شاہ جہاں شاہ ہند، جتنے نمبر جہاں کے اتنے نمبر ہند کے۔ اب ہم نے چھوڑ دیا ہند کو، جوڑ دیا جہاں کو، اور بجائے شاہ ہند کہنے کے شاہ جہاں کہہ دے تو کیا حرج ہے؟ جواب معقول مان لیا تھا سپر پاور نے۔ یہ جو تعلیم ہے نا، کیا عنوان ہے آپ کا؟ کیا عنوان ہے آپ کا؟ ارے بول دو، کیا عنوان ہے؟ آپ ہی کو یاد نہ رہے کس کو یاد رہے گا؟ تعلیم، تعلیم ہوتی ہے، تعلیم روشنی ہے۔ تعلیم اندھیرے میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتا آدمی، پتہ نہیں آگے کھائی ہے یا گہرائی ہے یا کنواں ہے یا کیا ہے، پتہ نہیں گر کے کیا بنے گا۔ ایسے ہی بغیر علم کے آدمی ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تعلیم حاصل کرنے کی ذمہ داری، اور مول صاحب سب سے پہلی وحی کیا؟ علماء بیٹھے، آپ ان سے پوچھنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت جبریل سے ہوئی، حضرت جبریل نے کہا اقرا پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل نے دبایا ہے نا، تیسری مرتبہ پڑھا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کئی اعتبار سے اس بات کو ذکر کر کے
تعلیم کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں. میں ان باتوں میں سے 2 بات آپ کو کہتا ہوں. جو چیز سب سے اہم ہوتی ہے سب سے پہلے حکم اس کا دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو چیز اہم ہوتی ہے سب سے پہلے حکم اقرا، پڑھنے کو کہا نا. پتہ یہ چلا تعلیم سب سے اہم ہے، تبھی تو سب سے پہلا حکم یہ دیا جا رہا ہے نبی کو. نبی کو دیا جا رہا نہیں دیا جا رہا. دوسرا وحی کا سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ وحی جو اترتی تھی نا اللہ کی جانب سے نبی پر آتی تھی، وحی کا سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ اقرا. وحی کا سب سے پہلا کلمہ تعلیم ہے. اس سے بھی تعلیم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. تو تعلیم کو ہمیں لانا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے. فضائل ہم سنیں گے، رغبت پیدا ہو جائے گی، لیکن شریعت پر چلنا مسائل سے ہوگا، اور مسائل کی واقفیت علم سے ہوتی ہے. مثال دے دوں. ایک بندے نے سنی جمعے کے اندر پہلے آؤ اتنی فضیلت، جمعے کے اندر پہلے آؤ اتنی فضیلت، جمعے میں جلدی آؤ تو اتنی فضیلت. یہ رغبت پیدا ہو گئی. یہ کیا پیدا ہو گئی؟ لیکن شریعت پر چلنا کس سے ہوگا؟ مسائل سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ اور مسائل آدمی جب جانے گا جب اس کے پاس علم ہوگا، پڑھے گا لکھے گا. دیر میں آنے والا اگر یہ سوچنے لگے مجھے تو اگلی صف میں جانا ہے اور لوگوں کی گردنوں کو پھاند کے جا رہا ہے، یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھ کے دیکھنا کتنے سخت وعید ہے جو لوگوں کی گردنوں کو پھاند کے آگے جائے گا، جہنم کا پل بنایا جائے گا. رغبت دین پر چلنا مسائل سے ہوگا. ہمیں مسائل معلوم کرنے ہیں. معلوم نہیں تو امام صاحب سے پوچھ لیں، عالم سے پوچھ لیں، محلے میں جو علماء ہیں ان سے پوچھ لیں. آج اللہ کا کرم ہے. ایک بات ہاں مجھے یاد ہے، آج سے 100 سال پہلے ہمارے بڑے جس چیز کو ترستے تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے، اس چیز کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو سکی. آج اللہ نے ہمیں وہ اپنی آنکھوں سے دکھا دی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے قصبے میں، ہماری بستی میں مفتی ہو، وہ مفتی نہ دیکھ سکے. وہ چاہتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں عالم ہو، وہ اپنی آنکھوں سے عالم کو نہ دیکھ سکے. وہ چاہتے تھے ہمارے محلے میں بستی میں قاری ہو، وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے. آج اللہ کا کرم ہے، امام سدیس کے انداز پر قرآن پاک پڑھنے والے ہمارے بچے ہیں، شیخ عبد الولی ارکانی کے انداز پر پڑھنے والے ہمارے بچے ہیں، دیگر قاریوں کے انداز پر پڑھنے والے یہ ہمارے ہی تو بچے ہیں. مسائل بتانے والے ہمارے مسجدوں میں علماء موجود ہیں، مسائل بتانے والے ہمارے شہر مفتیان موجود ہیں. یہ چیز اللہ نے ہمیں وہ دے دی ہے کہ جس کے واسطے ہمارے بڑے ترسا کرتے تھے اور ان کی آنکھیں اس کو دیکھ کر ٹھنڈی نہ ہو سکی. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہم کو دے دی ہے. تو خیر، وزیر نے بچے سے کیا پوچھا تھا؟ حوض میں کتنا پانی ہے؟ بچے نے کیا کہا؟ بہت ترنت بدھی تھا نا. بچہ کیا تھا؟ بہت ترنت بدھی تھا، دماغ بہت اونچا تھا. کہ وزیر سوال ہی غلط ہے. بادشاہ نے کہا سن لے، ہر وقت یہی تو کہتا رہتا تھا ان بچوں کو کیا پتا تیرے سوال کو غلط بتا دیا، اب کر لے، کیا کرے گا تو اس بچے کا؟ ہر وقت تیری یہی بات، بچے جانتے نہیں، بچے جانتے نہیں، اب نمٹ لے اس سے. وزیر نے پوچھا بچے سوال غلط کیوں ہے؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے بتائیں مولانا کیوں غلط ہے. بچے نے کہا کہ اے وزیر مجھے یہ بتا، وہ پیمانہ جس سے آپ حوض کے پانی کو ناپیں گے وہ کتنا ہے؟ سمجھ میں آ رہا نا؟ اگر وہ پیمانہ اتنا ہی بڑا ہے جتنی بڑی حوض ہے تو 1 پیالہ پانی ہے. اگر وہ پیمانہ اس کا آدھا ہے تو 2 پیالے پانی ہے، یا 2 پیمانے پانی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور اگر وہ اس کے تہائی ہے تو 3 پیالہ پانی ہے، اس کا چوتھائی ہے تو 4 پیالے پانی ہے، اس کا 10واں حصہ ہے تو 10 ڈول پانی ہے. نہیں آ رہا. پہلے آپ یہ طے کرو جس پیمانے سے آپ ناپو گے وہ پیمانہ طے کرو، تب میں جواب دوں گا. بادشاہ نے کہا سن لے اس بچے کی، ہر وقت تو یہی چکر میں پڑا رہتا ہے، یہ بچے ہیں کیا جانتے ہیں. ہے بھائی یہ گلیوں میں گھومنے والے یہ معصوم بچے کل کو چل کے اندھیریوں کو کیسے دور کریں گے، اجالا کیسے پھیلائیں گے، لوگوں کو کیسے رہنمائی کریں گے اور لوگوں کو کیسے سیدھا راستہ دکھائیں گے. کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہے، وہ بچہ جس کا بھی ہوگا وہ ہمارا ہی ہوگا. روشنی پھیلائیں گے تو حصے میں اس کی بھی ثواب آئے گا، حصے میں ہمارے بھی آ جائے گا، حصے میں ثواب ان کے بھی آئے گا جو مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں. ہم ان بچوں کو معمولی نہ جانے،
ہے اپنے بچوں کو بھیج کر مکتب میں بھیج کر مسجد میں بھیج کر مدرسوں میں بھیج کر تعلیم حاصل کرائیں. انشاءاللہ روشنی ملے گی. روشنی میں جو بات کا چلنا جیسے آسان ہو جاتا ہے, معلومات کے ساتھ جو عبادت کریں گے انشاءاللہ وہ عبادت بھی صحیح ہوگی. اب میں اس سورت پہ آتا ہوں جو میں نے پڑھی تھی. کون سی سورت پڑھی تھی میں نے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ قرآن پاک کی کتنی گنجائش ہے وقت میں؟ نہیں ایسی جس میں سہولت سب کو ہو, دقت نہ ہو, ایسی. ابھی 38 ہو گئے, 11:38. خیر اس کو میں بہت مختصر طور پہ پورا کر رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ 12 سے پہلے ہی پوری کر دیں. ٹھیک ہے؟ نہیں پڑھے کو 12 ٹھیک ہے, کوشش کریں. اس میں دعا بھی ہے, پھر 100 تو جاتے بھی ہو جاتے ہیں. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے. اب میں بہت مختصر کر کے بولتا ہوں. کتنی چیزیں بیان کی؟ نمبر 1 انعام مصطفیٰ. انعام مصطفیٰ یہ تو جان گئے, آپ کے حساب سے ترجمہ کروں گا انشاءاللہ. میری زیادہ نظروں کے سامنے آپ ہیں, یہ بعد میں ہے, چونکہ یہ تو پہلے پڑھ کے آئے ہیں. آپ سے ملاقات کم ہو رہی ہے, یہ تو فائدہ اٹھا بھی چکے ہیں, لیکن آپ سے تو ملاقات پہلی دفعہ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. نمبر 1 انعام مصطفیٰ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے انعام کیا دیا ہے یہ تذکرہ ہے. اب تو ٹھیک ہے جی, بات آسان ہو گئی نا. دوسری چیز پروگرام مصطفیٰ. کیا جی؟ نبی کا مشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے, نبی کا پروگرام کیا ہے. تیسری چیز انجام دشمنان مصطفیٰ. میں ترجمہ کرتا ہوں. مصطفیٰ کے دشمنوں کا انجام کیا ہے اس کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے جی بات. نمبر 1 انعام مصطفیٰ, نمبر 2 پروگرام مصطفیٰ, نمبر 3 انجام دشمنان مصطفیٰ. جب یہ سورت نازل ہوئی, ایک قول کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو کہا. کس کو؟ کہ شعراء آتے تھے پہلے اور بیت اللہ میں اپنے اشعار کو لٹکایا کرتے تھے, ان کو شاعری پر زور تھا نا. جب یہ سورت نازل ہوئی حضرت علی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی اس کو لے جاؤ اور بیت اللہ میں جا کے لگا دو. حضرت علی نے جا کر کے لگا دیا. شعراء آتے تھے, پڑھتے تھے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. دیکھتے دیکھتے ہی رہ جاتے. اور ایسے ایسے فصیح موجود تھے اس وقت. صحابان ابن وائل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بالغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ کوئی جملہ جو زبان پہ آ گیا, زندگی بھر وہ جملہ دوبارہ نہیں بولا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ صحابان ابن وائل. شعراء آتے ہیں, پڑھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. شاعروں کا بابا لبید آیا. کون آیا؟ بول کے دکھا زور سے. شاعروں کا بابا لبید آیا. لبید نے دیکھا, اس نے پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. دیکھتا رہا, دیکھتا رہا, دیکھتا رہا, دیکھتا رہا. بہت دیر جب ہو گئی تو اس نے ساتھیوں سے کہا, میری بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی, وقت ضائع تو نہیں ہو رہا آپ کا. جب بہت دیر ہو گئی اس نے, اچھا یہ جو لبید ہے نا, لبید تھوڑا سا بتا دوں کون ہے, تھوڑا سا بتا دوں. ہاں, شاعروں کا بابا. ٹھیک ہے, شاعر ہی نہیں, شاعروں کا بابا.
اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس روشنائی نہ ہو تو خون نکالو اور خون سے اس کے کلام کو لکھو، اس کے کلام کو ضائع نہ ہونے دو۔ اتنا بڑا شاعر تھا لبید، شاعر ہی نہیں شاعروں کا بابا تھا، شاعر ہی نہیں شاعروں کا بابا۔ یہ بھی آیا اور اس نے آ کر کے دیکھا تو بہت دیر کے بعد یوں کہا، ایتونی بقرطاسن، ایتونی بقرطاسن، کاغذ لاؤ۔ اب جو لوگ ساتھ میں تھے وہ خوش ہو گئے، آج لبید جو ہے کچھ کلام بنائے گا۔ آج لبید، چونکہ اس وقت لوگ کہتے تھے محمد رات کو سوچتے ہیں دن میں سناتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ محمد کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ اپنا بنایا ہوا نہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، اسے بقا ہے اس کو بھی بقا ہے، اسے فنا نہیں اس کو بھی فنا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو اس نے کہا ایتونی بقرطاسن، کاغذ لاؤ۔ اب جو ساتھی تھے خوش ہو گئے کہ آج تو لبید جو ہے نا اس کلام کا مثل بنائے گا، اس کا مثل پیش کرے گا، اس جیسا کلام بنائے گا۔ اب تو ٹھیک ہے جی۔ اب کاغذ لایا گیا، لبید کیا لکھتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نیچے لکھتا ہے واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ بھائی میں اپنی بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ نیچے لکھ دیا۔ وہ تو کچھ سوچ رہے تھے کہ آج اس کا مثل بنائے گا لبید، یہاں لبید نے اعتراف کر لیا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ جو اسے پڑھے گا رب کا کلام ہے، اس کی ذات سے نکلا ہے۔ رب کہا جو اسے پڑھے گا وہ بھی محبوب بن جائے گا، گھر میں بیٹھ کے پڑھنے والے محبوب بنیں گے، مسجد میں بیٹھ کے پڑھنے والے محبوب بنیں گے، مکتب میں بیٹھ کے پڑھنے والے محبوب بنیں گے۔ بہرحال اس میں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یہ میں تھوڑا سا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہے اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے، قرآن کریم پر یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی ذات سے نکلا ہے، اس کو بقا ہے اس کو بھی بقا ہے، اسے فنا نہیں اس کو بھی فنا نہیں، وہ باقی رہیں گے یہ بھی باقی رہے گا۔ ایمان ہے نا ہمارا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کے بارے میں کوثر سے مراد کیا ہے؟ ایک عالم یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس سے مراد 36 اقوال ہیں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ بعض لوگوں نے 16-18 بیان کیے۔ مثلا میں ایک دو کہتا ہوں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حوض کوثر، جو اس سے پی لے گا کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یہ صحابہ کرام ہم نے آپ کو دے دیے۔ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا آپ کو یاد ہوگا انتقال ہو گیا تھا تو مشرکین نے کہنا شروع کر دیا تھا اب ان کا مشن نہیں چلے گا، ان کی اولاد نہیں رہی۔ اللہ نے کہہ دیا ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم نے آپ کی اگر صلبی اولاد کو لے لیا، ہم نے آپ کو ابو بکر دے دیے، ہم نے آپ کو عمر دے دیے، ہم نے آپ کو عثمان دے دیے، ہم نے آپ کو علی دے دیے، تو کیا صاحب یہ صحابہ کرام مراد ہے؟ کیا صاحب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ ایک ایک حوض کوثر مراد ہے، جو اس سے پی لے گا کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور ایک ایک اس سے مراد خیر کثیر ہے، خیر کثیر آپ کو دے دی۔ انا اعطیناک الکوثر، اس کو یوں کہیے کہ یہ ہے انعام مصطفیٰ۔ کتنی چیزیں اس کے اندر؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1، مصطفیٰ کو انعام کیا دیا؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی،
خیر کثیر آپ کو ملی، اس میں ساری چیزیں آ گئی. ہم نے آپ کو صحابہ کرام کی جماعت دے دی، آپ کی صلب اولاد اگر ہم نے لے لی ہے، ہم نے آپ کو ابو بکر دے دیے، ہم نے آپ کو عمر دے دیے، ہم نے آپ کو عثمان دے دیے، ہم نے آپ کو علی دے دیے. تو خیر کثیر ایک تفسیر حضرت ابن عباس نے یہی کی ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی. یہ ہے انا اعطیناک الکوثر. مصطفیٰ کو جو انعام ملا، انعام مصطفیٰ کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ دوسری چیز فصلی لربک وانحر، یہ ہے پروگرام مصطفیٰ. آپ کا پروگرام کیا ہے؟ فصلی لربک، نماز پڑھیے. صرف اتنا نہیں، فصلی لربک. نماز کس کے لیے پڑھیے؟ کس کے لیے؟ فصلی سے مراد بدنی عبادت کیجئے رب کے لیے. ونحر، ونحر اور قربانی کیجئے. اور یہ کیا ہے؟ پروگرام مصطفیٰ. مصطفیٰ پروگرام ہے نا، قربانی کیجئے. مطلب یہ ہے کہ بدنی عبادت اللہ کے لیے کیجئے اور مالی عبادت بھی اللہ کے لیے کیجئے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو. نمبر ایک انعام مصطفیٰ، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. نمبر دو پروگرام مصطفیٰ، آپ کا پروگرام یہ ہے بدنی عبادت کیجئے اللہ کے لیے اور مالی عبادت کیجئے اللہ کے لیے. فصلی لربک وانحر اور قربانی کیجئے. آگے تیسری چیز کیا ہے؟ تو ایک تو پہلی بات اس کے اندر ہے انعام مصطفیٰ، دوسری بات پروگرام مصطفیٰ، تیسری بات انجام دشمنان مصطفیٰ. انجام مصطفیٰ کے دشمنوں کا انجام، وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ مصطفیٰ کے دشمنوں کا انجام کیا ہوگا؟ هو الابتر، وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے. تو اللہ نے تین چیزیں بیان کی. نمبر ایک انعام مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو جو انعام دیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. نبی کا پروگرام کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، یہ مساقی ہے پروگرام مصطفیٰ. آگے تیسری چیز کیا بیان کی؟ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن دم بریدہ، آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہو جائے گا. اور ایک عالم دوسرے انداز سے اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اس میں چار چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ کتنی چیزیں ہیں؟ ایک تو ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. خیر کثیر مراد ہے. کیا مراد ہے؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دی. ہم نے آپ کو اب ایک پروگرام کیا؟ آپ نماز پڑھیے، رب کے لیے پڑھیے اور قربانی کیجئے، رب کے لیے کیجئے. نماز پڑھیے کس کے لیے؟ صرف فصلی نہیں ہے، فصلی لربک، نماز پڑھ لیے رب کے لیے اور قربانی کیجئے رب کے لیے. اور ایک بات کہا ان شانئک هو الابتر، اور رہا آپ کا دشمن وہ دم بریدہ ہو جائے گا، وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، وہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے. یہ ہے انجام دشمنان مصطفیٰ. ایک تو ہے انعام مصطفیٰ، تین باتیں آ گئی. انعام مصطفیٰ انا اعطیناک الکوثر، یہ ہے انعام مصطفیٰ. نمبر دو پروگرام مصطفیٰ، فصلی لربک وانحر. اور ایک ہے انجام دشمنان مصطفیٰ، مصطفیٰ کے دشمنوں کا انجام کیا ہو؟ وہ دم بریدہ ہو جائیں گے، وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے. آپ کا مشن ان کی وجہ سے رکنے والا نہیں ہے، آپ کا مشن چل کر کے رہے گا. ایک کل کوثر سے مراد حوض کوثر ہم نے آپ کو دے دی. اور بھی بہت سارے اقوال ہیں. تو یہ صورت ہے، یہ چھوٹی سی صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. یہ کہا خیر کثیر آپ کو مل گئی، صحابہ کرام آپ کو مل گئے، حوض کوثر آپ کو مل گئی. حوض کوثر سے آپ کا جام بھر بھر کے کیا ہے پلائیں گے. اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو جائیں. تو اس قرآن پاک کی اس چھوٹی سی صورت کے اندر کتنے سارے مضامین بیان کر دیے گئے. ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے، مدرسے میں بھیجیں گے، وہاں چلے گا پتہ کہ رب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا کیا مطالبہ ہے، اللہ کن چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ کن چیزوں سے منع کرنا چاہتے ہیں. اپنے مکتب میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے، وہاں ان کو بتایا جائے
جائے گا, رب کے قرآن کو گھر میں پڑھا جائے گا, وہاں برکت اترے گی. مسجد میں پڑھا جائے گا, وہاں برکت اترے گی. اس کو تو دیکھنا بھی ثواب, اس کو تو چھونا بھی ثواب. سمجھ کے پڑھو تو ثواب, بغیر سمجھے پڑھو تو ثواب. امید ہے کہ اپنے گھروں میں تلاوت کا اہتمام کریں گے, اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کا اہتمام کریں گے, اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں گے, مکتبوں میں بھیجیں گے, مسجدوں میں بھیجیں گے, تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ رب قرآن کریم کے اندر ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں. ایک سورت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, کتنی اہم باتیں بیان کی گئی ہے. ہم مدرسوں میں جائیں گے, تعلیم میں بیٹھیں گے, وہ تعلیم حاصل کریں گے, مکتبوں میں جائیں گے, قرآن پاک کو پڑھیں گے. اس کو دیکھنا بھی ثواب, اس کو چھونا بھی ثواب. ہر سمجھ کے پڑھو تو ثواب, بغیر سمجھے پڑھو تو ثواب. پڑھا لکھا پڑھ لے گا, جو زیادہ عالم ہے اس کو بھی ثواب ملے گا, جو عالم نہیں اس کو بھی ثواب ملے گا. مرد پڑھیں گے اس کو بھی ثواب ملے گا, عورتیں پڑھیں گی اس کو بھی ثواب ملے گا. اللہ نے موقع دے رکھا ہے, جب تک زندگی ہے ہم خوب قرآن پاک کو پڑھنے والے بنیں, قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے والے بنیں, قرآن پاک کو سیکھنے والے بنیں, قرآن پاک کو سکھانے والے بنیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وفقنا اللہ لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو تین باتیں ہو گئی. نمبر ایک, انعام مصطفیٰ. مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا, ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی, ٹھیک ہے نا, انا آتیناک الکوثر. نمبر دو, پروگرام مصطفیٰ. مصطفیٰ کا پروگرام کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر. نماز پڑھیے, رب کے لیے پڑھیے, قربانی کیجئے, رب کے لیے کیجئے. آگے ان شانیک هو الابتر. رہا آپ کا دشمن, وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا, آپ کا دشمن دم بریدہ ہے. یہ مضامین اس صورت کے اندر کیا بیان کیے گئے ہیں, اور بھی مختلف انداز سے اس کا مطلب علماء نے بیان کیا. اب وقت چونکہ تنگ ہے, بہرحال ہم قرآن پاک پڑھیں گے, مدرسوں میں جا کر کے دیکھیں, مکتب میں جا کر کے دیکھیں, قرآن پاک سیکھ کر تو دیکھیں, اس کے معنی کو سمجھ کر تو دیکھیں. یا اللہ تعالیٰ جو اس کو دیکھتا ہے, اس کو دیکھنے میں بھی ثواب ملتا ہے, سمجھ کے پڑھو تو ثواب ملتا ہے, بغیر سمجھے پڑھو تو ثواب ملتا ہے. معنی ذہن میں ہو تو کتنا مزہ آتا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن پاک کو پڑھنے کی ہم بھی کوشش کریں. اگر ہم پڑھنا جانتے ہیں ہم بھی پڑھیں گے, گھر میں کہیں گے, میرے بچوں کو کہیں گے, گھر کے ابا پڑھیں گے, گھر کی امی پڑھے گی, بچے پوچھیں گے ابو جی آپ کیا پڑھتے ہو, اماں جی آپ کیا پڑھتی ہو. ہم بتائیں گے جس نے پیدا کیا ہے, جو خالق ہے ہمارا, جو رازق ہے ہمارا, پیدا کرنے والا ہے ہمارا, رزق دینے والا ہے ہم کو, جس نے ہم کو پیدا کیا, جو ہمیں رزق دیتا ہے, جس نے صحت دی, جس نے تندرستی دی, جس نے جوانی دی, جس نے مال دیا, جس نے دولت عطا کی, ہم اس کے قرآن کو پڑھتے ہیں, ہم اس کے قرآن کو پڑھتے ہیں. بچے بھی بیٹھیں گے پڑھیں گے, ہم قرآن پاک کو مسجد میں بیٹھ کے پڑھیں گے, گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے. انشاءاللہ برکت ہمارے گھر میں اترے گی, کاروبار میں اترے گی, گھر بار میں اترے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وفقنا اللہ لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کچھ کہنا پوری ہوگا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الشكر شكرا خالدا مع خلودك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے رب کریم, گناہ گار ہیں, اے اللہ زندگی گناہوں میں گزری ہے, اے رب کریم گناہوں سے لت پت ہیں, اے اللہ زندگی میں کوئی عبادت ایسی نہیں کی یا اللہ جس کو واسطہ بنا کر مغفرت کا مطالبہ کر سکیں. اے اللہ شرمندہ ہیں, اے اللہ زندگی نافرمانی میں گزری ہے. اے رب کریم آج تک کے جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں یا ہوئے ہیں, اور یقیناً جان بوجھ کے کیے ہیں, اللہ مجرم ہیں, قصوروار ہیں, خطاوار ہیں. اے رب کریم مگر آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں. یا اللہ آپ کی رحمت کے امیدوار بن کر, یا اللہ بھکاری بن کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں. یا اللہ جس کا ہاتھ اٹھانا اس مجمع کے اندر آپ کو پسند ہو, یا اللہ کوئی تو ایسا بچہ ہوگا, وہ بچہ جو معصوم ہے وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ جس کا ہاتھ اٹھانا آپ کو پسند ہو, یا اللہ اس کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ کر ہم سبھی کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے رب کریم سفید داڑھی والے بزرگ بھی ہیں, اے رب کریم کوئی تو بندہ ایسا ہوگا اس مجمع کے اندر جس کا ہاتھ اٹھانا آپ کو پسند ہوگا. یا اللہ اس کے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے ہم سب سے راضی ہو جائیے. اللہ سبھی کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ سب سے راضی ہو جائیے. حلال رزق وسعت والا سب کو عطا کر دیجئے. اے اللہ دونوں جہاں کی نعمتوں سے اپنے کرم سے سبھی کو مالا مال کر دیجئے. اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ کیجئے. اے اللہ مسجد کو آباد کرنے والا بنائیے.
یا اللہ مسجد کو آباد کرنے والا بنائیے، حلال رزق کو وسعت والا عطا فرمائیے، اے اللہ دینی تعلیم کو کام کرنے والا بنائیے، دینی تعلیم کو سیکھنے والا بنائیے، اے اللہ دینی تعلیم کو سکھانے والا بنائیے، اے اللہ رب کریم اخلاص عطا کر دیجئے، اخلاص کی دولت سے سب کو اپنے کرم سے مالا مال کر دیجئے، اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ کیجئے، اے اللہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کا ہاتھ اٹھانے اس مجمع کے اندر آپ کو پسند ہوگا، یا اللہ اس کے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے ہم سبھی کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہر ایک کو خانہ اپنے کرم سے نواز دیجئے، یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ کیجئے، اے رب کریم اے اللہ اپنے وقت پر جب دنیا سے جائیں تو مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ایسے فیصلے ہم سب کے حق میں کر دیجئے، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمائیے، یا اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے، یا اللہ علم کی دولت سے نواز دے، یا اللہ عمل کی دولت سے نواز دے، یا اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے، یا اللہ صحت کی دولت سے نواز دے، یا اللہ مولا اولاد کے حلال مال کی دولت سے نواز دے، یا اللہ اولاد کی دولت سے نواز دے، حلال مال کی دولت سے نواز دے، یا اللہ اولاد کی دولت سے نواز دے، یا اللہ اپنے سامنے رونے والا بنائیے، اے اللہ ہم حاجت کے پتلے ہم سے مانگنا نہیں آتا، اے اللہ جو بھی اس مجمع کے اندر جائز تمنا لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ جائز مرادوں سے اس کی جھولی کو بھر دیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے سب کو معاف کر دیجئے، اے اللہ سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ سب سے راضی ہو جائیے، اے رب کریم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ قبر کی منزل کو آسان بنا دے، اے اللہ اگر رات میں اندھیرا ہو، کمرے میں اندھیرا ہو، ہمیں کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اے اللہ والدین کو پکارا کرتے ہیں، اپنے بڑے بھائی کو پکارا کرتے ہیں، یا اللہ قبر میں ہر ایک کو تنہا سونا ہے، یا اللہ وہاں کس کو پکاریں گے، اے اللہ وہ اعمال جو وہاں نیکی کا ذریعہ روشنی کا ذریعہ بنتے ہوں، یا اللہ آپ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتے ہوں، انہیں اعمال کو کرنے والا ہمیں بنا دیجئے، اے اللہ علم کی دولت سے آراستہ کر دیجئے، عمل کی دولت سے آراستہ کر دیجئے، اخلاص کی دولت سے مارا مال کر دیجئے۔ ابھی مولوی تبارک حسین نے ایک آدمی کے لیے کہا اللہ ان کو صحت تندرستی عطا کر دیجئے، اور بھی جو جائز تمنا لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ آپ سینوں کی بات کو جاننے والے ہیں، اے اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا، یا اللہ ہم بھکاری ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے سبھی کو اپنے کرم سے اللہ اپنے کرم سے سبھی کو نواز دیجئے، یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ کیجئے، یا اللہ سب سے راضی ہو جائیے، یہاں بیٹھنے کو قبول کر لیجئے، کہنے سننے کو قبول کر لیجئے، یا اللہ اس کہنے سننے میں جو غلطی اللہ سے معاف کر دیجئے، اے رب کریم حلال رزق کو ستوالا سب کو عطا کر دیجئے، قرآن کریم کی دولت سے سب کو مالا مال کر دیجئے، یا اللہ حرام سے بچائیے، حلال رزق کو وسعت والا عطا کر دیجئے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائیے، اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائیے، یا اللہ ایک اور نیک بنا دیجئے، اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، اے رب کریم نمازوں کا پابند بنا دیجئے، روزوں کا پابند بنا دیجئے، اپنے سے مانگنے والا بنائیے، اپنے سے ہونے کا یقین پیدا کر دیجئے، اے اللہ سب کی جائز مرادوں سے ہم سب کی جھولی کو بھر دیجئے، اے اللہ ہم حاجت کے پتلے ہم سے مانگنا نہیں آتا، جو بھی جائز تمنا لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ جائز مرادوں سے سبھی کو جھولی کو بھر دیجئے، اے اللہ سب سے راضی ہو جائیے، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا کر دیجئے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اسے بے مانگے عطا کر دیجئے، یا اللہ اس مانگنے میں جو غلطی اللہ سے معاف کر دیجئے، ہماری اس مختصر سی التجا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے اپنے بارگاہ میں قبول کر لیجئے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ حضرات کی محنتوں کو اور حساب سے اللہ قبول فرمائے، عمل کرنے کا جذبہ اللہ سبھی کے اندر عطا فرما دے، یہاں آ کر کے جو جذبہ پیدا ہو انشاءاللہ اس میں سبھی کا حصہ ہوگا۔